نئے پاکستان کی جگہ اب نئے دور کا آغاز ہو گیا ہے، اور جو اب گاؤں چمکے پروگرام تھا اس کی جگہ ستھرا پنجاب پروگرام نے لے لی ہے۔ اور آج کے پروگرام میں ہم آپ سے جو لاہور کا ماسٹر پلان ہے اور لاہور کی تعمیر و ترقی کا جو پلان ہے اس حوالے سے کچھ اہم معلومات آپ سے شیئر کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف جو ہیں ان کی صدارت میں جو اجلاس ہوا ہے اس میں نیا دور صاف ستھرا لاہور پروگرام کا ایک تو آغاز کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ لاہور کی تعمیر و ترقی کا جو پلان جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق لاہور میں جو ہے وہ 2,22,000 جو ہیں وہ اسٹریٹ لائٹس لگائی جائیں گی۔ اس کے علاوہ تمام بڑی سڑکوں کی تعمیر اور مرمت اور بحالی کی اسکیمیں بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ چھوٹی گلیاں اور سڑکیں جو ہیں ان کو بھی پختہ کیا جائے گا، ان کو بھی مرمت کیا جائے گا، تعمیر کیا جائے گا، ٹف ٹائل لگائی جائیں گی۔ اس کے علاوہ سیوریج اور ڈرینیج کے منصوبے بھی جو ہیں اسی پروگرام کا حصہ ہیں، اور واسا لاہور کو بھی اس سلسلے میں ہدایات کی گئی ہیں کہ وہ لاہور کو جو ہے وہ ضلع کی حدود تک ایکسٹینڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ عملی اقدامات کریں۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے 3 ماہ کی مہلت دی ہے اس منصوبے کی تکمیل کے لیے، اور انہوں نے کہا ہے کہ 10 روز کے بعد وہ اس منصوبے پہ کس حد تک پیش رفت ہوئی ان کا بھی جائزہ لیں گی۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو لاہور کا ماسٹر پلان ہے وہ 2021 میں جو LDE کا ماسٹر پلان ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور جو واسا کا ماسٹر پلان ہے وہ 2000 میں ختم ہو چکا ہے، اور 24 سال ہو گئے ہیں واسا کے ماسٹر پلان کو ختم ہوئے ہوئے، جبکہ اس وقت جو لاہور کا ماسٹر پلان ہے جو 2004 میں سٹی گورنمنٹ نے منظور کیا تھا وہ ابھی تک چل رہا ہے، اور نیا ماسٹر پلان 2050 جو بنایا گیا تھا اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن نہیں ہو سکا ہے، جس کی وجہ سے جو بھی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے وہ بغیر ماسٹر پلان کے کی جا رہی ہے، جس سے اربوں روپے جو ہیں وہ ضائع ہوں گے، اور اس کے کوئی اتنے دیر پا نتائج، کوئی اچھے نتائج جو ہیں وہ برآمد نہیں ہوں گے، کیونکہ ماسٹر پلان کے بغیر جو ہے وہ لاہور کو یا لاہور ڈویژن کو جو ہے وہ جس طرح ڈیولپمنٹ کرنے کا پلان بنایا گیا ہے یہ لانگ ٹرم پلاننگ تو نہیں ہے، لیکن یہ عجلت میں یا جلد بازی میں یا تیز رفتاری میں جو ہے یہ منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ پہلے ماسٹر پلان جو ہے جو ضروری لانگ ٹرم پلاننگ کا جو ہے وہ بنیادی ڈاکومنٹس ہوتا ہے، اہم ڈاکومنٹس ہوتا ہے، اس پہ توجہ دی جائے۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ LDA کی سربراہ بھی ہیں، اور واسا بھی اور ٹیپا بھی اسی محکمے کے انڈر ہیں، تو جب تک ماسٹر پلان جو ہے وہ فائنل نہیں ہوتا، اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا، تو جو منصوبہ بندی ہے اس کی کوئی خاص فائدے نہیں ہوں گے، اس کا نقصان ہی ہوگا، اور سرکاری وسائل کا جو ہے وہ بے دریغ اور ضیاع ہی ہوگا۔ تو اس میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو LDA کا ماسٹر پلان ہے اس کے حوالے سے جو سابق وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی اور ان کے سیکرٹری محمد خان بھٹی جو ہیں ان پہ بھی کچھ ایلیگیشن ہیں، اور وہ اس وقت جو ہے وہ اسی کی زد میں ہیں، لیکن اس کے بعد LDA نے اس پہ اس طرح توجہ نہیں دی، نہ ہی ان تحفظات دور کیے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی ابھی تک LDA کے ماسٹر پلان کے حوالے سے کوئی گائیڈ لائن یا کوئی احکامات جاری نہیں کیے۔ اور ضرورت تو اس امر کی ہے کہ جو جتنے بھی ادارے ہیں، اگر لاہور کی تعمیر و ترقی ہو یا پنجاب کی تعمیر و ترقی ہو، اس میں تمام اداروں کی کوآرڈینیشن جو ہے اس کے بغیر جو ہے وہ مثبت نتائج جو ہیں برآمد نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور ماسٹر پلان کے حوالے سے جو 2050 تک کے لیے ہے اس کے حوالے سے پہلے تو وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ 50 سال کی منصوبہ بندی کو مد نظر رکھ کے جو ہے وہ منصوبے شروع کیے جائیں، لیکن اب جو عملی طور پہ کام ہو رہے ہیں وہ اس کے برعکس ہیں اور عجلت میں ہو رہے ہیں، اور صرف لاہور کو فوکس کرنے سے جو ہے وہ پنجاب کے دیگر جو علاقے ہیں ان میں مایوسی پائی جاتی ہے، ان میں تشویش پائی جاتی ہے، اور وہ کافی بدظن ہیں اس وجہ سے کہ صرف لاہور کو فوکس کیا۔ اس سے پہلے نگران حکومت جو ہے اس نے بھی صرف لاہور کو فوکس کیا تھا، اور خصوصاً کنٹونمنٹ بورڈ اور DHA کو فوکس کیا تھا۔ فرق یہ ہے کہ اب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ضلع لاہور کو فوکس کیا ہے، اور اس سے پہلے دستک کے حوالے سے ایک پروگرام شروع کیا گیا، وہ بھی لاہور کی حد تک محدود ہے، جس میں کہا گیا کہ تو 10 سروسز ہیں اور لوگوں کو دہلیز تک جو ہے فراہم کی جائیں گی۔ اب ماسٹر پلان جو لاہور کا LDA کا منظور ہوتا ہے
تو اس سے مشروط ہے, اس میں ضم ہو چکا ہے واسا کا ماسٹر پلان جو 2000 میں ختم ہو چکا ہے, اور اس کے بغیر ہی واسا جو 24 سال سے فراہمی و نکاسی آب کے منصوبے جو ہیں وہ شروع کر رہا ہے, مکمل کر رہا ہے, اور اب بھی ان کو سیور پلان جو ہے تیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. لیکن جب تک ایل ڈی اے کا ماسٹر پلان جو ہے وہ منظور نہیں ہوتا تو واسا کا ماسٹر پلان جو ہے وہ بھی جو ہے پینڈنگ ہی رہے گا. تو اس وقت جو پنجاب میں صورتحال ہے وہ اس حوالے سے بھی تشویشناک ہے کہ جو ادارے ہیں ان میں کوآرڈینیشن کا فقدان ہے, اور اگر ماسٹر پلان جو ہے وہ بہتر بنانا ہے, ماسٹر پلان کو جو ہے وہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ کا جو ہے وہ صحیح ڈاکومنٹس بنانا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی متعلقہ شعبے ہیں جس میں ایم سی ایل ہے, جس میں آپ کے ڈی ایچ اے ہے, کنٹونمنٹ بورڈز ہیں, اس کے علاوہ انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے, سٹی ٹریفک پولیس ہے, سی این ڈبلیو ہے, ہائی وے ہے, پبلک ہیلتھ اینڈ انجینئرنگ ہے, ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ ہے, کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ ہے, یا اس طرح کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو اعتماد میں لینا, ان کی سجیشن لینا, ان سے استفادہ کرنا جو ہے وہ ناگزیر ہوگا. اور اس کے بغیر جو ہے وہ ماسٹر پلان جو ہے وہ پھر ایسے ہی بنے گا جیسے ڈیولپرز کا اور بلڈرز کا جو ہے وہ ان کی رضامندی اور ان کی منشا کے مطابق ماضی میں بنتے رہے ہیں. اور ابھی بھی کچھ چیزیں ایسی سامنے آ رہی ہیں کہ کچھ ڈیولپرز کو جو ہے وہ ماسٹر پلان میں رد و بدل کر کے فائدہ پہنچایا جا رہا ہے, اور اگر یہی روایت برقرار رہی تو تعمیر و ترقی کے جو دعوے ہیں وہ بالکل جو ہے وہ درست نہیں ہوں گے. اور اس کے علاوہ ہم آپ کو پروگرام میں بتائیں کہ جو ایک غلط روایت 1985 سے چلی آ رہی ہے کہ جو ارکان اسمبلی ہیں جو اپوزیشن کے ہیں ان کو تعمیر و ترقی کے جو عمل میں شامل نہیں کیا جاتا, اور صرف جو حکومتی یا حکومتی اتحادی جماعتوں کے ارکان اسمبلی ہیں صرف ان سے ترقیاتی اسکیمیں لی جاتی ہیں, انہیں تعمیر و ترقی کے جو عمل ہے اس میں شامل کیا جاتا ہے. تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف جو ان کے ویژن کا بڑا چرچا ہے تو وہ اس روایت کو توڑ سکتی ہیں, اس سے ان کا قد کاٹ بھی بڑھے گا, ان کی حکومت کی ساکھ بھی بہتر ہوگی, اور عوام کا کوئی قصور نہیں ہے. اور اس مسلم لیگ نون کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ووٹ کو عزت دو, تو ووٹ کو اسی طرح عزت دی جا سکتی ہے کہ اپوزیشن کے جو ارکان اسمبلی ہیں ان کو بھی تعمیر و ترقی میں ساتھ شامل کیا جائے تاکہ عوام جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں. دیکھتے رہیے بلدیہ ٹائمز. اللہ نے